إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم رب زدنی علما. سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و زیبا ہے.
جو اس پوری کائنات کا تنے تنہا خالق ہے، مالک ہے اور رازق ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، رسولوں پر، بالخصوص و بالعموم اللہ کے آخری نبی آمینہ کے لالے، عبداللہ کے پیارے، عبد المطلب کے دلارے، سید الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین کرام، اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین نے زمین کو پیدا کرنے کے بعد اس زمین پر سب سے پہلے اللہ نے اپنے گھر کی تعمیر کی۔ زمین کی تخلیق کے بعد اللہ رب العالمین نے اللہ کے گھر بنانے کا ارادہ کیا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اس روئے زمین پر سب سے پہلا اللہ کا گھر اگر کوئی ہے تو وہ خانہ کعبہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر ببکۃ یعنی مکہ کا جو نام لیا ہے وہ مکہ نہیں بلکہ بکہ۔ مکہ کا ایک دوسرا نام بکہ ہے جو رونے کے معنی میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے بکہ کیوں کہا، رونے کے معنی میں اس شہر کا نام کیوں رکھا؟ کیونکہ یہ وہ شہر ہے، یہ وہ زمین ہے جہاں پر کوئی بھی جاتا ہے تو اس کے آنکھوں سے آنسو نکلے بغیر وہ نہیں رہتا ہے۔ اگر وہ خانہ کعبہ پر اس کی نظر پڑ جائے تو خود بخود اس کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے۔ یہ وہ سرزمین ہے۔ جس طریقے سے اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کو انسانوں کے لیے تیار کیا کہ اس میں اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، اسی طریقے سے اللہ نے آسمانوں کے اوپر اپنی دوسری مخلوق کے لیے بھی، فرشتوں کے لیے بھی اللہ نے بیت معمور کر کے ایک مسجد تیار کی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مسجد کے اندر روزانہ 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں، اور ایک مرتبہ جو فرشتہ اللہ کی عبادت کر لیتا ہے قیامت تک اس کی باری اس مسجد کے اندر نہیں آتی ہے۔ 70,000 فرشتے روزانہ اس مسجد کے اندر آتے ہیں۔ مسجد یہ اسلامی سوسائٹی کا ستون ہے۔ مسجد یہ مسلمانوں کی تربیت کا ایک بہت بڑا گہوارہ ہے، اور جس مسلمان بستی کے اندر مسجد نہ ہو وہ مسلمان بستی ظلمت اور جہالت کے اندھیرے میں رہتی۔ اسی لیے یہی وجہ ہے کہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ نکل رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے باہر نکلتے ہیں تو اللہ کے نبی خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ کر کے کہتے ہیں کہ اے خانہ کعبہ، اے بیت اللہ، میں تجھے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا ہوں، میرا دل نہیں چاہتا ہے کہ میں تجھے چھوڑ کر کے جاؤں، لیکن اے بیت اللہ کیا کروں، تیرے شہر کے لوگ، تیرے یہاں کے باسی مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، مجھے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیے۔ جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں تو مدینہ پہنچنے سے پہلے اللہ کے نبی
बनु नज्जार के कबीले में जब जाते हैं तो वहां जुमा की नमाज अदा करने के बाद अल्लाह के नबी ने सबसे पहले अगर कोई काम किया तो वो मस्जिद की तामीर की, और उस मस्जिद का नाम मस्जिद कुबा है। फिर अल्लाह के नबी मदीना के अंदर पहुंचे, और मदीना के अंदर पहुंचने के बाद एक जमीन खरीदा। वो जमीन 2 यतीम बच्चों की थी। अल्लाह के नबी ने उन बच्चों को बुलाया और कहा इसकी जो कीमत होती है उससे हम तुम्हें ज्यादा देंगे। उन बच्चों ने कहा नहीं नहीं ऐ अल्लाह के नबी, अगर आप ये जमीन ले रहे हैं तो हम आपसे रकम नहीं लेंगे। अल्लाह के नबी ने कहा कि मोहम्मद किसी यतीम बच्चे के जमीन पर मस्जिद बनाना नहीं चाहता है। बहरहाल उस जगह को खरीदा गया और मस्जिद नबवी की तामीर की गई। सहाबे किराम पत्थर ढो ढो कर लाते थे अपने कांधे पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के इमाम खुद अपने पीठ पर पत्थर लाद करके लाते थे और मस्जिद नबवी की तामीर किया करते थे। क्या वो मंजर रहा होगा कि अल्लाह के नबी लेबर बने हुए हैं, सहाबे किराम का मजमा लेबर बना हुआ है, इसलिए कि वो अल्लाह के घर की तामीर कर रहे हैं। तो ये इस्लाम के अंदर मस्जिद की बड़ी अहमियत है। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि मस्जिद कुबा का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह तौबा के अंदर जिस मुकाम पर किया, मैंने उस आयत की तफसीर रमजान के महीने के अंदर आपके सामने किया था और पूरी मुकम्मल तफसील आपके सामने मैंने बताई थी। वल्लदीन इत्तखदू मस्जिदन ज़िरारन व कुफ्रन व तफरीकन बैनल मोमिनीन, मस्जिद ज़िरार का मैंने तज़किरा किया। ये वो मस्जिद थी जिस मस्जिद को मुनाफिकों ने इसलिए तैयार किया था ताकि इस मस्जिद के जरिए मुसलमानों के दरमियान तफरका डाला जाए और मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाई जाए। अल्लाह के नबी के पास आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने एक मस्जिद तामीर की है। वजह यह है कि ये जो मस्जिद कुबा है, मुफस्सिरीन का यही कौल है कि मस्जिद कुबा के बिलमुकाबिल कुछ दूरी पर इन लोगों ने मस्जिद ज़िरार को कायम किया। और अल्लाह के नबी के पास आए, कहने लगे अल्लाह के नबी, वो मस्जिद थोड़ी दूरी पर है और बुजुर्ग और बूढ़े लोग दूर है, इसलिए नहीं जा सकते। उनकी आसानी के लिए हमने ये मस्जिद बनवाया। आप चलिए इस मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ लीजिए ताकि इस मस्जिद में हम नमाज पढ़ना शुरू कर दें, इस मस्जिद का इफ्तिताह कर दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अभी मैं जंग के लिए जा रहा हूं, जब मैं जंग से वापस आ जाऊंगा तो हाँ, इस मस्जिद के अंदर चल करके मैं नमाज पढ़ लूंगा। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के अंदर गए और फातिह बनकर के लौटे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरादा किया कि उस मस्जिद के अंदर जा करके मैं नमाज पढ़ूं। जिब्राइल अमीन आए और कहने लगे, अल्लाह के नबी, ये मस्जिद, जिस मस्जिद के अंदर आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं, ये मस्जिद ज़िरार है। अल्लाह के नबी, इस मस्जिद में आप नमाज पढ़ने ना जाइए। ये मस्जिद इसलिए बनाया गया है ताकि इस मस्जिद को बना करके मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाई जाए, मुसलमानों के दरमियान जमात, मुसलमानों की जमात में तफरका किया जाए। आए नबी, इस मस्जिद के अंदर मत जाइए। लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा, आए नबी, उस मस्जिद में खड़े हो जाइए, उस मस्जिद में नमाज पढ़िए जिसकी बुनियाद शुरू दिन से ही तकवा पर है। पता ये चला कि मस्जिद की बुनियाद ये नहीं है कि ईंट रख दिया जाए, बड़े बड़े लोगों को बुला करके ईंट रख दिया जाए, बल्कि मस्जिद की बुनियाद तकवा पर है। अगर मस्जिद की बुनियाद तकवा पर नहीं तो वो मस्जिद नहीं है, वो मस्जिद ज़िरार है। ये बात हमेशा याद रखो आप। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मस्जिद कुबा का तज़किरा किया और कहा कि मस्जिद की बुनियाद जो होती है वो तक़वे पर होती है। ये इस्लाम के अंदर मसाजिद की अहमियत बताई गई है। आप देखिए, पहला पारा उठा करके देखिए,
اللہ کے دو پیغمبروں کا تذکرہ کیا گیا، ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کا، ان دونوں پیغمبروں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا۔ یہ دونوں پیغمبر اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ کون سی دعا کر رہے ہیں؟ آپ کو یہ واضح کر دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی، اس زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا خانہ کعبہ۔ پھر سوال کیا گیا کون سی مسجد؟ آپ نے کہا بیت المقدس، مسجد اقصی۔ مسجد اقصی کے بارے میں دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام نے اس کی تعمیر کروائی۔ بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کے ذریعے اس کی مکمل طریقے سے مرمت کروائی۔ بہرحال اللہ کے دو پیغمبر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ایک طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر ڈھو ڈھو کر کے اپنے کاندھے پر لا رہے ہیں، حضرت اسماعیل لیبر بنے ہوئے، مزدور بنے ہوئے، اور دوسری طرف اللہ کا پیارا پیغمبر ابو الانبیاء، اللہ کا خلیل مستری بنا ہوا ہے، حضرت ابراہیم خانہ کعبہ کے دیوار کو بلند کر رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اس کی دیوار کو بلند کر رہے ہیں، اور دیوار کو بلند کرتے ہوئے یہ دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہماری اس نیکی کو قبول کر لے۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی نیکی کی جائے تو اس کی قبولیت کی بھی دعا کی جائے۔ یہ تو اللہ نے اپنے دو جلیل القدر پیغمبروں کا تذکرہ کیا کہ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان ساری چیزوں کو اپنے سامنے رکھو۔ اس روئے زمین پر سب سے بہترین لوگ، سب سے عظیم لوگ، سب سے افضل لوگ اللہ کے گھر کی تعمیر اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں، اور اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو آج ہمارے دل میں اللہ کے گھر کے لیے کتنی محبت ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو، اللہ کے گھر کی تعمیر کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی واضح کروں کہ نبی کے دور میں مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، اور مسجد کے اندر آتے تھے جب وہ لوگ، کسی دن کوئی غائب رہتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کیا بات ہے، فلاں شخص نظر نہیں آ رہا ہے، تو لوگ کہتے تھے کہ وہ بیمار ہے، مجبور ہے، اسی لیے وہ نہیں آ رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کے دور میں اگر مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے کوئی شخص نہیں آتا تھا، کبھی کسی وقت کی نماز میں غائب رہتا تھا، تو وہ بیمار رہتا تھا، اس لیے وہ نماز پڑھنے نہیں آتا تھا۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر کہاں گئے وہ لوگ جن کا ہاتھ صحیح سلامت، جن کا پاؤں صحیح سلامت، جو کھیت میں کام کرنے کے لیے بڑے مضبوط، جو تجارت کرنے کے لیے بڑے مضبوط، جو بازار اور مارکیٹنگ کرنے کے لیے بڑے مضبوط، لیکن اگر مسجد میں آنا ہو تو وہ لوگ مسجد میں نہیں آتے۔ وہ لوگ ذرا اپنے گریبان کے اندر جھانکیں۔ نماز ہمیں پڑھنی ہے، اور نماز مسجد کے اندر ادا کرنا ہے، گھر کے اندر نماز نہیں پڑھنا ہے۔ اگر کوئی آدمی بہت زیادہ مجبور ہے تب وہ گھر کے اندر نماز پڑھ سکتا ہے، چل نہیں سکتا، بہت زیادہ وہ مجبور ہے، نہیں تو ہمیں مسجد کے اندر آنا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ اور جس سماج اور معاشرے کے اندر مسلمان مسجدوں کو آباد نہیں کرتے، سمجھ لیجئے وہاں پر سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک مقام پہ فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر،
کہ اللہ کے گھر کی تعمیر وہی لوگ کرتے ہیں، مسجد کی تعمیر وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اللہ نے فرمایا کہ وہی لوگ اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، وہی لوگ شاید ہدایت پر ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جو آدمی اللہ کے گھر کی دیکھ بھال نہیں کرتا، اللہ کے گھر کا خیال نہیں رکھتا، وہ آدمی اپنے ایمان کی خیر منائے، پتہ نہیں وہ ایمان والا ہے کہ نہیں ہے۔ ایمان کی نشانی بیان کی گئی، مومن وہ ہے جو اللہ کے گھر کے لیے اپنا سب کچھ وقف کر دے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں میرے بھائیوں؟ کبھی اللہ کے زمانے کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر صحابہ اپنے ہاتھوں سے مسجد کی تعمیر کر رہے ہوتے تھے۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہے مسجد کے بارے میں؟ اگر کبھی مسجد کے میناروں سے صدا آ جائے، کبھی مسجد کے محراب سے صدا آ جائے، اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے فلاں ضرورت ہے، فلاں ضرورت ہے، ہم یہاں نہیں آ رہے ہیں، ہم یہاں نہیں آ رہے، مگر کیا ہم اپنے جائیداد میں، اپنے مال و دولت میں جو اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے اسے صحیح معنوں میں اللہ کے گھر کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ مسجد نبوی کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے بہترین طریقے سے بنایا، خوبصورت بنایا، تو لوگوں نے اعتراض کیا، کہا اور کوئی کام نہیں ہے؟ عثمان کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے؟ وہ مسجد کو خوبصورت بنا رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا، من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ۔ اے لوگوں جو اعتراض کر رہے ہو میرے اوپر، کبھی میرے نبی نے یہ جملہ کہا تھا، جو اللہ کے گھر کی تعمیر کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے اس جنت میں گھر بناتا ہے۔ اللہ کے گھر کی تعمیر کرو، اور نبی نے فرمایا تم جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو۔ یہ فضیلت بتائی گئی ہے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن جمعہ کے دن آئے، ہم جھولی لے کر کے لوگ صف بصف گھوم رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنے گھٹیا قسم کی سوچ رکھنے والے لوگ کہ سماج اور معاشرے کا جو سب سے پھٹا پرانا نوٹ ہے وہی لے کر کے مسجد کے اندر ڈال دیں گے۔ یہ ہماری سوچ ہے۔ کبھی کبھی ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ انڈیا کا روپیہ نہیں ہے، سعودیہ کا روپیہ اس کے اندر ڈال دیا گیا۔ مطلب یہ سمجھا جا رہا ہے یہ ہمارے دل کے اندر مسجد کی محبت ہے کہ ہم سب سے گھٹیا اور خراب قسم کا نوٹ اور پھٹا پرانا سب مسجد کے اندر ڈال دے۔ یہ ہماری سوچ ہے۔ کہاں گئے وہ لوگ جو کبھی مسجد کی تعمیر کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا کرتے تھے؟ کہاں گئے وہ لوگ جو کبھی مسجد کے محرابوں سے صدا آتی تھی؟ وہ خاتون، وہ عورتیں کہاں گئی جو کبھی اپنے زیورات کو سونے اور چاندی کی شکل میں مسجدوں کے تعمیر میں، اللہ کے گھر کی تعمیر میں دے دیا کرتی تھی؟ کہاں گیا وہ جذبہ آج ہمارے اندر سے؟ اسی لیے رب تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اے لوگوں تم ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرو، ایک دوسرے سے دوڑ لگاؤ، آگے بڑھو۔ کس چیز کے لیے؟ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ نے کہا اللہ کی مغفرت پانے کے لیے اور جنت پانے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرو۔ آج ہمارے یہاں دنیا کا مقابلہ ہے، آج ہمارے یہاں ریس چل رہا ہے، دوڑ چل رہی ہے، مگر ہمارے یہاں دین کا معاملہ نہیں ہے، آخرت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ہم دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ فلاں آدمی لکھ پتی ہے، میں اس سے زیادہ پیسہ کماؤں، میں کروڑ پتی ہو جاؤں۔ فلاں کے پاس 2 دکان ہے، میں اس سے زیادہ کماؤں اور میرے پاس 3 دکان آ جائے۔ اے لوگوں آج دنیا کے معاملے میں ہمارا مقابلہ ہے،
ایک آدمی اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے صدا آتی ہے 1000 لکھوا رہا ہے، میری طرف سے 1000، دوسرا آدمی 2000 کیوں نہیں دیتا ہے؟ مقابلہ کرو۔ اللہ نے کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، ایک مومن آدمی، ایک ایمان والا آدمی اس چیز کی فکر میں رہتا ہے کہ وہ کیا کر لے کہ اسے جنت مل جائے، وہ کیا کر لے کہ اس کے گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ اللہ کے نبی اعلان کر رہے ہیں، مسجد نبوی سے اعلان کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مدد کی درخواست کی، اے صحابہ لاؤ اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے تعاون کرو، چندہ دو۔ تمام صحابہ کرام اپنے اپنے گھر پہ جانے لگے۔ کچھ ایسے صحابہ تھے جو غریب تھے، تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھو، صحابہ کا جذبہ کتنا بلند تھا۔ دن بھر جو کام کرتے تھے وہ مزدوری اپنے گھر والوں پر استعمال کیا کرتے تھے، اور رات میں اسپیشل مزدوری کیا کرتے تھے، اور وہ جو مزدوری کا سامان جو کچھ کماتے تھے وہ لا کر کے اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈال دیتے تھے۔ اے لوگوں، ہم نے صبح سے لے کر شام تک جو کمایا وہ دینے کی بھی توفیق ہمارے پاس نہیں ہے۔ ایک طرف صحابہ ہیں، صبح سے لے کر شام تک کما رہے ہیں، اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، رات میں جاگ کر کے مزدوری کر رہے ہیں اور اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں۔ کچھ ایسے صحابہ تھے جو ایک مٹھی جو لے کر کے اللہ کے نبی کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ منافقین مذاق اڑانے لگے، یہ جو لا کر کے اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، ان کا ایمان تو دیکھو۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، اے منافقوں، میرے نبی کے صحابہ کا مذاق اڑانے والے لوگوں، میرے نبی کے صحابہ نے تھوڑا سا جو ہی دیا ہے مگر ان کا جذبہ بہت بلند ہے۔ صحابہ کرام کا جذبہ دیکھو آپ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی طرف نگاہ اٹھائیے، عمر فاروق کی طرف نگاہ اٹھائیے۔ حضرت عمر گئے اپنے گھر پہ، گھر کا جو سارا مال تھا جمع کیا، 2 حصوں میں تقسیم کیا، لا کر کے اللہ کے نبی کے قدموں میں آدھا حصہ رکھ دیا اور آدھا حصہ اپنے گھر پر چھوڑائے۔ اللہ کے نبی نے کہا ما ابقیت لأہلک، اے عمر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ فاروق اعظم نے کہا اے اللہ کے نبی آدھا لے کر کے آیا ہوں، آدھا چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق بیان کرتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آج ابو بکر مجھ سے مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ حضرت ابو بکر ہمیشہ نیکیوں میں آگے رہتے ہیں، وہ سب سے آگے رہتے ہیں نیکیوں میں، آج ابو بکر میرا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ گھر کا آدھا سامان میں نے اللہ کے راہ میں دیا، دنیا کی نگاہوں نے دیکھا کہ صدیق اکبر آئے اور اپنے گھر کا سارا سامان لا کر کے اللہ کے نبی کے قدموں میں رکھ دیا۔ اللہ کے نبی نے سوال کیا ما ابقیت، اے ابو بکر لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ ابو بکر نے کہا اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ اے اللہ کے نبی میں سارا کچھ لے کر کے آیا ہوں اور اپنے گھر پہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ حضرت عمر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عمر نے کہا اے ابو بکر سن لو، نیکیوں کے معاملے میں میں تم سے کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ صحابہ کا جذبہ تھا، اسی لیے اللہ نے کہا لوگوں دوڑ لگاؤ، مقابلہ کرو، کمپٹیشن کرو، اللہ کے لیے کمپٹیشن کرو، جنت کے لیے کمپٹیشن کرو۔ اس چیز کے لیے آج ہمارے درمیان وہ چیز نہیں ہے میرے بھائیوں۔ آپ کو بتاؤں، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، 4 پارے کی شروعات ہو رہی ہے اور 4 پارے کے اندر نیکی کے ایک شکل کو بیان کیا گیا اور سب سے بہترین نیکی کو بیان کیا گیا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پا سکتے ہو جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں اپنے پسندیدہ چیز کو خرچ نہ کر دو۔
اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو تب تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے ہو. جب یہ آیت نازل ہوئی، مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تک جب یہ آیت پہنچتی ہے ان کے کانوں تک تو وہ اللہ کے نبی کے پاس بھاگتے ہوئے آئے اور اپنے ایک باغ کا انہوں نے سودا کیا. اے اللہ کے نبی، میرا ایک باغ ہے جو بڑا خوبصورت ہے اور بڑا خوبصورت مانا جاتا تھا وہ باغ. اس باغ کے اندر پیڑ تھے، درخت تھے اور ان پیڑوں کے نیچے سے نہریں جاری تھی. اس طریقے سے وہ باغ، خوبصورت باغ، جو ان کے نزدیک سب سے پسندیدہ چیز تھا، آئے اور اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی، میں سب سے پسندیدہ چیز جو میرے نزدیک ہے اسے اللہ کے راہ میں دینا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو طلحہ تم ہوش میں تو ہو؟ اللہ کے نبی نے بڑا تعجب کیا کہ اللہ اکبر، ان کی سب سے پسندیدہ چیز زندگی کے اندر اور اتنی قیمتی چیز، کروڑوں اربوں کا مال تھا وہ، اور وہ اللہ کے راہ میں دے رہے ہیں. اللہ کے نبی نے جب تعجب کا اظہار کیا تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی، میں حقیقت میں اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا، ٹھیک ہے اے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، اگر تم اللہ کے راستے میں دینا ہی چاہتے ہو تو تمہارے رشتہ دار اگر غریب ہیں، فقیر ہیں، ضرورت مند ہیں تو ان کو دے دو. یہ صحابہ کا جذبہ تھا میرے بھائیو. قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے اور وہ اپنے پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کر. کہاں گئے وہ مسلمان؟ کہاں گیا وہ جذبہ؟ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ایک طریقہ تھا صحابہ کا. مسجد کو بنانے میں، مسجد کو تعمیر کرنے میں، مسجد کا ہر طریقے سے خیال رکھنے میں یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. دوسری بات، مسجد کی صفائی کا خیال یہ بھی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. آج ہمارے یہاں معاملہ یہ، کسی ایک آدمی کو ہم نے منتخب کر لیا، چلیے کوئی بات نہیں ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، مگر میں آپ کو، آپ کے ایمان کو جگانا چاہتا ہوں، آپ کے جذبے کو جگانا چاہتا ہوں کہ اپنے سماج اور معاشرے کے کسی ایک آدمی کو ہم نے منتخب کر لیا، مسجد کے اندر وہ صفائی کرے، اچھی بات ہے، مگر ہمارے اندر یہ جذبہ کیوں نہیں ہے کہ چلو روزانہ ہم صفائی کرنے کے لیے نہیں آ رہے، مگر کم سے کم ہفتے میں ایک دن جمعہ کے دن آ جاؤ مسجد کے اندر. کوئی ضروری ہے کہ مسجد کے اندر جس کو منتخب کیا گیا ہے وہی مسجد کی صفائی کرے؟ کیا اور مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے مسجد کی صفائی کرنا؟ آؤ کبھی مسجد کے اندر چٹائیوں کو صاف کرو، اس کو اچھے طریقے سے، مزین طریقے سے رکھو. مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے میرے بھائیوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک خاتون تھی، مسجد نبوی کا روزانہ وہ صفائی کرتی تھی. مسجد کو صاف کرنے والا آدمی کتنا بڑا مقام ہے اس کا، وہ یاد رکھو آپ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں، مگر آپ سے اور ہم سے زیادہ مقام اس کا ہے جو مسجد کی صفائی کرتا ہے. وہ خاتون روزانہ مسجد نبوی کو آ کر کے صاف کیا کرتی تھی. وہ کچھ دنوں سے جب نظر نہیں آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ وہ خاتون جو آ کر کے مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی وہ نظر نہیں آ رہی. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، وہ خاتون تو مر گئی، ان کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی ناراض ہو گئے. کہا جب ان کا انتقال ہوا تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ان لوگوں نے، صحابہ نے اس خاتون کو ایسے ہی دفن کر دیا تھا نبی کو بغیر بتائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جا کر کے اس خاتون کے قبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی اور اس خاتون کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا. ایک مسجد کے صفائی کرنے والے کے لیے کتنا مقام رہا ہوگا اس خاتون کا. کس وجہ سے اللہ کے نبی نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اس کے لیے دعا کی
क्योंकि वो मस्जिद की सफाई किया करते थे। कुरान मजीद आप उठा करके देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 पैगंबरों का तस्करा किया। मैंने अभी आपके सामने हजरत इब्राहिम और इस्माइल का तस्करा किया। वअहिदना इला इब्राहिम व इस्माइल अन तहिरा बैतिया लित्ताइफिन। अल्लाह के घर की सफाई किया करते थे ये 2 पैगंबर, इब्राहिम और इस्माइल। इब्राहिम और इस्माइल की सुन्नत है अल्लाह के घर की सफाई करना। हमें चाहिए कि हम अल्लाह के घर के सफाई का भी ख्याल रखें। और एक चीज ये भी याद रखो, ये जो मस्जिद है ये इस रूए जमीन पर अल्लाह की सबसे महबूब जगह है। क्यों सबसे महबूब जगह क्यों है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में मस्जिद सबसे महबूब जगह, पसंदीदा जगह, और बाजार सबसे मकरूह जगह है अल्लाह की नजर में। क्यों ऐसा है? बाजार तो भी हमारी जरूरत है, मार्केट भी हमारी जरूरत है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर झूठ बोला जाता है, मकरो फरेब होता है, झूठी कसम खा करके तिजारत किया जाता है, हर तरीके से वहां पर बुराइयां की जाती हैं। मगर मस्जिद वो जगह है जहां इन तमाम बुराइयों से पाक है। मस्जिद के अंदर अल्लाह का जिक्र, कुरान की तिलावत, ये तमाम चीजें की जाती है। आज हमारे यहाँ एक मामला ये भी है कि मस्जिद के अंदर हमने मस्जिद को, कभी कभी हमारा मामला ऐसा होता है हमने तिजारत का घर बना लिया है। तिजारत का मामला हो, हम मस्जिद के अंदर सौदा कर रहे हैं। कोई लेन देन का मामला हो, हम मस्जिद के अंदर सौदा कर रहे हैं। हम मस्जिद को जिस तरीके से मस्जिद का के अदब व एहतराम को हमें मलहूज रखना चाहिए वो हमारे नजदीक नहीं है। तो इस चीज का भी ख्याल रखा जाए। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि एक मर्तबा एक शख्स से वो गुफ्तगू कर रहे थे मस्जिद के अंदर। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के दाढ़ी में तिनका लगा हुआ था, छोटा सा तिनका। उस शख्स ने इमाम बुखारी के दाढ़ी से वो तिनका निकाला और वही मस्जिद के अंदर फेंक दिया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उससे गुफ्तगू करने के बाद उस तिनके को उठा करके ले जाकर के बाहर फेंक दिए और उन्होंने ये जुमला कहा कि उस आदमी को मेरे दाढ़ी के सफाई का ख्याल तो आया मगर मस्जिद के सफाई का ख्याल नहीं आया। आज हमारा मामला क्या है? सजदों, आज दाढ़ी ऐसे ही हमने कंघी कर लिया, खींच खांच लिया, बाल गिर गए, हमने मस्जिद के अंदर गिरा दिया। आप देखो सफों के अंदर खड़े होकर के, कभी सजदों में जाओ, आप देखो लोगों के बाल पड़े हुए हैं, तिनके पड़े हुए हैं, हमें सफाई का ख्याल नहीं है। तो मस्जिद का एक हक ये भी है कि मस्जिद के सफाई का ख्याल भी रखा जाए। और एक बात वाज़े तौर पे कह देना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, मस्जिद को बनाने का मकसद क्या है, उस मकसद को भी मलहूज रखा जाए। आज कितनी ऐसी मस्जिदें हिंदुस्तान के अंदर जो आबाद नहीं है, वीरान है, जो एक घूमने की जगह बना दिया गया, लोगों ने घूमने की जगह बना दिया। आप दिल्ली के अंदर चले जाइए, कई ऐसी मस्जिदें हैं जहां पर लोग सिर्फ घूमने के लिए जा रहे हैं। बाकायदा वहां पर लड़के और लड़कियां, कपल्स लोग, गैर महरम लोग एक दूसरे के साथ जाते हैं, सेल्फी लेते। हमने मस्जिदों को इस तरीके का गहवारा बना दिया। मेरे भाइयों, मस्जिदों को सजदों से सजाया जाए, ये मस्जिदों का सबसे बड़ा हक है और ये जरूरी है। अल्लाह के नबी के जमाने के अंदर हर मुसलमान मस्जिद के अंदर आकर के नमाज पढ़ता था। और एक बात ये भी वाज़े कर दूं, नबी ने एक मर्तबा मुसल्ले पे खड़े होकर के कहा था कि मेरा दिल ये चाहता है जो आदमी फजर और ईशा की नमाज मस्जिद के अंदर पढ़ने के लिए नहीं आता है, घर पर पढ़ता है। ये नहीं कहा अल्लाह के नबी ने कि जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता है, अल्लाह के नबी ने यह कहा जो आदमी नमाज तो पढ़ता है मगर अपने घर पर पढ़ता है, मस्जिद के अंदर नहीं आता है। मेरा दिल ये चाहता है कि अये मेरे सहाबा, मैं मुसल्ले पर किसी और को खड़ा करूं और मैं खुद जाऊं और उनके घरों को आग लगा दूं। मैं घरों को आग लगा देता, उन्हें जला देता, मगर मुझे खौफ है उनके बीवी और बच्चों का। बीवी और बच्चों की वजह से मैं रुका हूं। ये नबी के जमाने के अंदर नबी का फरमान था। और आपने ये भी कहा था, लोगों अगर मस्जिद के अंदर नमाज बाजमात पढ़ने का सवाब किसी को मालूम हो जाए तो वो मस्जिद के अंदर अपने घुटनों के बल घसीटते हुए आएगा। अल्लाह
अपने घुटनों के बल घसीटते हुए मस्जिद के अंदर आएगा। मुसलमानों शर्म करो, शर्म से पानी पानी हो जाओ। आज तुम्हारी तादाद मस्जिदों के अंदर नजर नहीं आती। जब कभी मामला आता है दीन का, जब कभी मामला आता है मोहब्बत रसूल का, कोई आंदोलन करना हो, प्रदर्शन करना हो, रोड को जाम करना हो, रबीउल अव्वल हो या फलाह हो, तुम्हारी तादाद रोडों पर ज्यादा नजर आएगी, मगर मस्जिदों के अंदर तुम्हारी तादाद नजर नहीं आएंगी। और तुम्हारे जिल्लत की एक बड़ी वजह यह भी है कि आज तुमने मस्जिदों को वीरान कर दिया। एक आखिरी वाकया बयान करके अपनी बात को खत्म करता हूं, वो ये है कि मुसलमानों, कभी नबी अपनी मस्जिद से सदा देते थे और सहाबा किस तरीके से अपने चंदे को लिखवाते थे, जरा वो गौर करो। आज हमारे यहां भी मालदार और गनी लोग मौजूद हैं, लेकिन क्या उस्मान गनी जैसा है कोई यहां पे? उस्मान भी गनी थे, मालदार थे, है कोई यहां उस्मान जैसा? है कोई? आज हमारे यहां करोड़पति हैं, अरबपति हैं, देने का मामला आ जाए 1000 रुपया। रमजान के महीने में शर्म आनी चाहिए। मैंने देखा ऐसे लोगों की लिस्ट देखी मैंने, जो साहिबे इस्तिताअत है, दे सकते, मगर उनके नाम के आगे 100 रुपया लिखा था। शर्म आनी चाहिए हमें। नबी ऐलान कर रहे हैं, ऐ लोगों, कौन है जो अल्लाह के रास्ते में अपने माल को दे? उस्मान गनी उठे, ऐ अल्लाह के नबी 100 ऊंट लिख लीजिए, ऐ अल्लाह के नबी 100 ऊंट लिख लीजिए। फिर अल्लाह के नबी ऐलान कर रहे हैं, कौन है जो अल्लाह के रास्ते में दे? उस्मान फिर पहले उठे, ऐ अल्लाह के नबी 100 ऊंट और लिख लीजिए। 7 मरतबा उस्मान उठे और 700 ऊंट अल्लाह के रास्ते में दे दिया। है यहां पर कोई ऐसा जज्बे वाला जो अपनी दौलत को, अपने माल को अल्लाह के रास्ते में उस्मान जैसा खर्च करे? 700 ऊंट अल्लाह के रास्ते में दिया। अल्लाह के नबी मिंबर पे खड़े होकर के ये ऐलान कर रहे हैं, आए अबू बकर सुन लो, आए उमर सुन लो, आए अली सुन लो, आए तमाम सहाबा सुन लो, मा जर्रा उस्मान, मा जर्रा उस्मान, उस्मान को कोई भी चीज जरर नहीं पहुंचा सकती, नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सुन लो, मा अमिला बादल यौमी कत्तु, आज के बाद मेरा उस्मान कोई नेकी का काम करे या ना करे, फिर भी वो जन्नत के अंदर जाएगा। अल्लाह अकबर। ये सहाबा का जज्बा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों के अंदर उस्मान गनी जैसा जज्बा पैदा कर दे। दुआ करते हैं, या इलाहुल आलमीन, हम तमाम लोगों के दिलों के अंदर मस्जिद की जो मोहब्बत होनी चाहिए, असल मोहब्बत हमारे अंदर पैदा कर दे। या इलाहुल आलमीन, हमें मस्जिद के हुकूक व आदाब का ख्याल रखने की तौफीक दे। या इलाहुल आलमीन, हमें हमारे अंदर वो जज्बा पैदा कर दे जो सहाबा के अंदर था। या इलाहुल आलमीन, हमें हजरत इब्राहिम और इस्माइल के सुन्नत पर चलने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह यरहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़ी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। वलदिक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।